فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور سلسلہ نبوت کے اختتام پر امامت کے سلسلے کا آغاز ہوا، جہاں نبیوں میں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طرح سے اماموں میں سے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. حضرت موسیٰ نبی کے بارے میں قرآن نے کہا کہ زبان ایک صفت ایک لغت ان کا بیان کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ غصے والے تھے، جبکہ ساتویں امام کا لقب قرار پایا قاسم. قاسم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ غصہ نہیں آتا، غصہ آتا تھا لیکن اس غصے کو ضبط کر لیا کرتے تھے، اس غصے کو پی جایا کرتے تھے. اور اسی صفت کو قرآن مجید نے متقین کی صفات میں سے قرار دیا. آیت میں نے سرمایہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی. سورہ آل عمران کی آیت ہے 135. خدا فرما رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو چاہے آسائش میں ہو یا چاہے تنگدستی میں ہو، راحت کی زندگی گزار رہے ہوں یا سختیاں اور مشکلات برداشت کر رہے ہوں، ان کی صفت یہ ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء. وہ خدا کی راہ میں ہر حالت میں ہر صورت میں خرچ کیا کرتے ہیں، اپنے مال کو دیا کرتے ہیں. دوسری صفت والکاظمین الغیظ. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں. والعافین عن الناس. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے، ان کے گناہوں سے، ان کی خطاؤں سے، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں.
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب چونکہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ساتویں امام کا دور امامت اور ان کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جن کو آج ہم سیکھ کر اور اس کے مطابق عمل کریں تو ہماری زندگیوں میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں براہ راست اپنے موضوع پر آتا ہوں بغیر کسی تمہید، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور گزارشات کچھ زیادہ ہیں، کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر ہی گزارشات کو تمام کروں۔ پانچویں اور چھٹے امام کا دور قدرے آسانی کے ساتھ گزرا۔ سب جانتے ہیں، بچوں کو بھی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پانچویں امام اور چھٹے امام ذرا آسانی کے ساتھ اپنے دور کو گزار سکیں، اس لیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان ایک خاندانی جنگ چل رہی تھی تخت حکومت پر قابل ہونے کے لیے، لہٰذا ان کی توجہ امامت سے ہٹی ہوئی تھی۔ لیکن چھٹے امام کا جو آخری دور ہے جس میں منصور دوالیقی خلیفہ وقت قرار پایا اور تخت حکومت پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے پھر دوبارہ ایک سخت دور کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ منصور نے حکم دیا اس وقت کے مدینے کے حاکم جو اسی کا گورنر تھا، سلیمان نام تھا، کہا کہ اے سلیمان، اب تک بھیجا سلیمان کے نام، اے سلیمان میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مدینہ میں چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کو بھی اور اس کے بعد اگر انہوں نے اپنے کسی کو نمائندہ بنایا ہے، انہوں نے کسی کو اپنا امام نامزد کیا ہے، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چھٹے امام کو اور اس کے بعد آنے والے ان کے نمائندے دونوں کو مقرر کریں۔ یار اس نے حکم صادر کر دیا۔ اب یہ خط پہنچا سلیمان کے پاس۔ چھٹے امام چونکہ اتنے امامت سے جانتے ہیں کہ آگے سخت دور آنے والا، مشکلات پیدا ہونے والی، لہٰذا اپنے وصیت نامے میں انہوں نے تحریر کر دی کہ میرے بعد میرا نمائندہ اور میرے بعد میرا خلیفہ خود حاکم کو قرار دیا، کہا کہ منصور میرے بعد میرا نمائندہ ہوگا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میرا نمائندہ ہوگا اسی کا گورنر مدینہ میں موجود سلیمان، تیسرے نمبر پر میری زوجہ حمیدہ خاتون، چوتھے نمبر پر میرا نمائندہ ہوگا میرا بڑا بیٹا عبداللہ، اور کہا کہ اس کے بعد پانچویں نمبر پر میرا نمائندہ ہوگا میرا چھوٹا بیٹا موسیٰ کاظم۔ اب جیسے ہی سلیمان کو منصور کا یہ خط ملا، مجھے حکم دیا گیا چھٹے امام کو بھی قتل کر دو، ان کے بعد آنے والے نمائندہ بھی قتل کر دو، اس نے فوراً جواب دیا کہ بھائی میں ٹھیک ہے تمہارا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ان دونوں حکم میں سے پہلے پر تو میں عمل کر سکتا ہوں، دوسرے پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وصیت نامے میں خود چھٹے امام یہ فرما چکے ہیں کہ میرا نمائندہ تو خلیفہ وقت منصور ہوگا، اب میں اگر امام کو قتل کرنے کے بعد تمہیں قتل کروں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس حکم پر تو میں عمل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بعد جو نمائندہ مقرر کیا سلیمان یعنی میں خود اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ لہذا اس انداز سے چھٹے امام نے اپنے بعد ساتویں امام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ اس وقت جو ائمہ طاہرین کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے لوگ موجود تھے، اب دیکھیے امامت بھی ایک نور ہے، ہر ایک کو آسانی سے یہ نور عطا نہیں ہوتا، توفیق الہی، حق کی تلاش کرنے والوں کو ہر ایک کو حق ملتا نہیں۔ لہٰذا بہت سارے ایسے افراد کہ جو چھٹے امام کے بعد اسی پڑوس میں رہا کرتے تھے، مدینے میں ہی رہا کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہ چل سکا کہ ساتویں امام کون ہے، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں پہچان نہ سکے۔ لیکن بہت سے وہ افراد کے جو امام سے کوسوں دور تھے، مدینہ میں رہتے بھی نہیں تھے، عراق کے رہنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نور امامت سے سرشار تھے، لہٰذا فوراً پہچان گئے کہ امام کے بعد فوراً ساتواں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہا کہ بھائی امام نے اپنے بعد منصور کو نمائندہ مقرر کیا، وہ تو ظالم حاکم ہے، صاحب واضح بات ہے کہ امام اس کو امام مقرر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس کا گورنر جو مدینہ میں وہ بھی ظالم ہے، اسی کا نمائندہ ہے، وہ بھی امام نہیں ہو سکتا، دو تو سارے لوگ۔ پھر کہا کہ تیسرے نمبر پر اپنی زوجہ کو مقرر کیا، کبھی بھی اس وقت سلسلہ امامت میں عورت امام نہیں بنی ہے، زیادہ ساتویں امام ان کی زوجہ نہیں ہو سکتی، تو یہ تین تو سارے لوگ ہیں۔ اب بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے میں سے تعین کرنا ہے کہ ساتواں امام کون ہے۔ دیکھیے بڑی پیچیدہ بات ہے، اس ٹیکنیک کے ذریعے سے انہوں نے پہچانا کہ چھٹے امام کے بعد ساتواں امام کون ہوگا۔
کہا کہ اگر بڑے بیٹے عبداللہ میں کوئی عیب نہیں تھا اور وہی امامت کے حقدار تھے تو پھر ساتویں امام نے اس نام کے بعد دوسرے نام یعنی موسیٰ کاظم کا تذکرہ کیوں کیا؟ اگر بڑے بیٹے میں کوئی عیب نہیں تھا اور وہی حقیقت میں ساتویں امام قرار پائے جانے تھے تو پھر امام کو دوسرے نام کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ خود موسیٰ کاظم کا نام ذکر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ بڑے بیٹا امامت کے لائق نہیں ہے, وہ اس کا حقدار نہیں ہے, ساتویں امام امام موسیٰ کاظم نہیں ہو سکتے. محمد علی محمد صلوات اس انداز سے اس دور کے مومنین نے پہچان کی کہ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم جیسے. اب ساتویں امام کے بہت سارے ارشادات ہیں, بہت ساری حکمتوں کی باتیں ہیں جو امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے بیان کی. اب اس میں سے چند میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ اتنا موقع نہیں ہے کہ سب کو بیان کیا. امام نے اپنے صحابی حشام ابن حکم کو کچھ نصیحتیں کی. اس میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ اے حشام, اگر تمہارے سامنے جو مجمع موجود ہے, تمہارے سامنے جو لوگ موجود ہیں جن کے سامنے تم کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہو تو تمہاری باتیں سننے کے لیے بھی آمادہ ہے, لیکن اگر تم ان میں سے دیکھ رہے ہو کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, یعنی ان لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حکمت کی باتوں کو سمجھ سکیں, تو پھر ایسے مجمع کے سامنے, ایسے حاضرین کے سامنے حکمت کی باتیں بیان کرنا یہ خود حکمت پر ظلم ہو جائے. اور اگر حاضرین میں ایسے لوگ موجود ہیں ان کے قلوب میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حکمت کی باتوں کو جذب کر سکتے ہیں, اور پھر ان کے سامنے تم حکمت کی باتیں نہ بیان کرو تو اب ایسے لوگوں پر ظلم ہو جائے گا کہ وہ تمہاری باتیں سمجھنے کے لیے بھی تیار, حکمت کی باتوں کو قبول بھی کر سکتے ہیں, ان میں اتنی صلاحیت ہے, اس کے باوجود تم ان کے سامنے حکمت آمیز باتیں نہیں کر رہے, تو یہ ان لوگوں پر ظلم, ان لوگوں پر جزا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی اگر مجھے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی مجھے درد و دور کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. تو دیکھیں کسی کو مال کمانا ہے, دنیا میں شہرت حاصل کرنی ہے, کسی مقام تک پہنچنا ہے, تو اسے ایسے ہی یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی, ظاہر اس کے لیے محنت کرنی. مال کمانا ہے تو بھی محنت کرنی, کاروبار چمکانا ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی, کوئی بڑی پوسٹ پر پہنچنا ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. تو اگر آدمی جب دیکھتا ہے کہ مجھے اگر دنیا کمانی ہے تو اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی, یہ چیزیں ایسے نہیں ملے. اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں آخرت, اگر مجھے آخرت میں بھی کوئی اعلیٰ درجے تک پہنچنا ہے, کوئی کمال حاصل کرنا ہے, خدا کے میں قریب اور نزدیک ہونا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے بھی مجھے محنت کرنی پڑے گی. تو کیا محنت کرنی پڑے گی؟ اعمال صالحات کو انجام دینا, نیکیاں انجام دینا اتنا آسان کام نہیں ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے پرہیز کرنا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جب عقلمند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اگر دنیا میں کمال حاصل کرنا ہے تو بھی مجھے محنت کرنی پڑے گی, اور اگر مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. جب دونوں چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو عقلمند آدمی ہمیشہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہے, میں اس کے لیے محنت کروں گا, دنیا کے لیے محنت نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنا ہی انسان اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے, محنت دنیا میں بھی کرنی ہے, آخرت میں بھی کرنی ہے. محنت کر کے انسان جتنا ہی دنیا میں اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے, بہرحال یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے, اس کی ساری نعمتیں ایک مرتبہ فنا ہو جائیں گی. لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کی ساری نعمتیں وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی. عقلمند آدمی ہمیشہ یہی فیصلہ کرے گا کہ مجھے آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرنا. اب دنیا میں مثال یہ کہ اگر کسی کے سامنے دو برتن رکھے ہیں, ایک سونے کا برتن, ایک مٹی کا برتن, اگرچہ کہ سونے کا برتن ہر ایک کو پسند آئے گا, وہ چاہے گا کہ میں اسے اٹھا لوں, لیکن اگر برتن رکھنے والا یہ کہے کہ بھائی سونے کا برتن بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں, مٹی کا برتن بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں, لیکن سونے کا برتن تھوڑے دن چلے گا پھر ٹوٹ جائے گا, تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. مٹی کا برتن اگرچہ کم قیمت کا ہے, معمولی چیز ہے, لیکن اس کے باوجود پائیدار ہے, ہمیشہ چلتا رہے گا, ہمیشہ تمہارے کام آئے گا. انسان کیا کرے؟ عقلمند انسان یہی سوچے گا کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز اس کو لے لو. اب اگر اسی مثال کو آپ فٹ کیجیے دنیا اور آخرت کے مقابلے میں, تو کیا ہوگا؟ دنیا کے مقابلے میں آخرت سونا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. دنیا کی زندگی تو خاک ہے, مٹی ہے, کیا ہے اس کے اندر؟ کوئی قیمت ہی نہیں. اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی سونا ہے. اور
دوسرے مقام پر پائیدار بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ جملہ امام نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے صحابی کو فرمایا۔ اور تیسری نصیحت امام نے کی اپنے صحابی ہشام بن عامر، کہا کہ کسی مومن کی زندگی میں اگر 2 دن ایک جیسے ہوں، ایک دن انسان نے گزارا، اس کے بعد جب اگلا دن آئے اور اگلا دن گزارنے کے بعد بھی اس نے دیکھا کہ میرے علم میں، میرے کمال میں، میرے عرفان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، جیسا میں کل تھا آج بھی میں اسی مقام پر کھڑا ہوں، کوئی فرق نہیں آیا، تو یہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اگر کسی شخص کی زندگی نقصان میں جا رہی ہے، مسلسل خسارے پہ خسارہ اٹھا رہا ہے، تو ایسے شخص کی زندگی سے اس کا مر جانا بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ پھر دیکھیے کاروبار وہی بہتر ہوتا ہے جس میں انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، سرمایہ وہی کا وہی رہتا ہے، کوئی روپے پیسے میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس کی مالیت نہیں بڑھ رہی، تو ایسے کاروبار کو بیکار سمجھا، کیا فائدہ ہے کاروبار۔ اسی طریقے سے ایک ایسا شخص کہ جو برف بیچ رہا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح شام سے پہلے میرا سارا مال بک جائے، اس لیے کہ اگر یہ برف نہیں بکا تو اس کو میں اسٹور بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی طرح اس کو جمع کر کے رکھ بھی نہیں سکتا، یہ تو پگھل جائے گا، کوئی کام کا نہیں ہے، ہر آنے والے لمحے میں اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کی زندگی میں کوئی کمال حاصل نہیں ہو رہا، 2 دن اس کے بالکل برابر ہیں، تو آپ کہیں گے کیا نقصان ہے؟ نقصان اس طرح سے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کوئی کمال حاصل نہیں کیا، لیکن آپ کی زندگی کا ایک قیمتی ترین دن آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، اب آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، یہ آپ کا خسارہ ہے، یہ آپ کا نقصان ہے۔ لہٰذا امام نے کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص کی زندگی کے 2 دن برابر ہو رہے ہیں، کوئی کمال، کوئی ترقی پیدا نہیں ہو رہی، تو نقصان ہے۔ اب ہمیں کس طرح بننا ہے، اپنے آپ کو کمال تک کیسے پہنچانا ہے اور کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ 7ویں امام نے ہی ہمیں بتایا۔ اس سے پہلے مولا کائنات کا جو جملہ ہے، تو امام علی علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں، خدا سے متعال کے بارے میں ارشاد فرمایا، الہی انت کما احب، وہ پوری مناجات ہے، ابھی میں تفسیر میں نہیں جا رہا، وہ جملہ جو میرے موضوع سے ربط رکھتا ہے۔ فرمایا الہی انت کما احب، اے پروردگار جیسا رب میں چاہتا تھا ویسا پروردگار تو ہے۔ کیا صفات کسی پروردگار میں ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہمارے خدا میں پیدا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، ہر طرح سے ہماری محبت کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا۔ تو امام فرما رہے الہی انت کما احب، اے پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، واجعلنی کما تحب، تو بس تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو یہ جملہ تو مولا نے اپنے خدا کے بارے میں کہا۔ اب اگر یہی جملہ ہم اپنے امام کے بارے میں کہیں کہ اے مولا ہمیں ہمارا آقا اور امام ایسا ملا جیسے ہم چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ملا، کوئی کیا صفت اور کیا خاصیت اپنے امام میں تلاش کرے جو ہمارے مولا میں نہ ہو، اس سے بڑھ کر ہمیں اپنا آقا اور مولا ملا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ پلٹ کر اگر امام ہم سے سوال کریں کہ یہ بتاؤ کیا تم بھی ویسے ہو جیسا ہم چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ہمیں تو ویسا امام مل گیا بلکہ اس سے بڑھ کر ملا جیسا ہم چاہتے تھے، کیا ہم بھی ویسے ہیں یا نہیں جیسا ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے؟ تو اب اسی سوال کا جواب 7ویں امام کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا صفات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک راوی آیا سوال کرنے کے لیے، مولا 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، اچھا اب یہ ذہن میں رہے کہ 7ویں امام کا دور سخت ترین تقیہ کا دور ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6 امام کے دور کے آخر سے پھر ایک مرتبہ سخت ترین دور کا آغاز ہوا۔ 14 سال 7واں امام سخت ترین قید خانے میں زندگی گزاری، تقیہ کا عالم۔ اچھا صرف ایک جملہ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دور کیسا تھا۔ یہ ہارون الرشید جو اس وقت 7ویں امام کے دور میں خلیفۃ المسلمین تھا، کیا ان کا مزاج تھا ان خلفاء کا، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک دفعہ دربار میں ہارون بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے، گمسم ہے، بے چین ہے، چہرے پر ہوائیں اڑ رہی، اور
ایک مرتبہ اپنے درباریوں سے سوال کرتا ہے. دیکھیے بھائی گھبرانے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے, انسان پریشان ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے کہ کسی کو اگر اچھا لباس نہ ملے وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے مزاج کا لباس نہیں ملتا. ایک شخص کو رہنے کی اچھی جگہ نہ ملے وہ اس لیے گھبراتا ہے, بے چین ہوتا ہے کہ یار کیسے تنگ تاریخ کمرے کے اندر میں رہ رہا ہوں, اس سے بہتر گھر ہونا چاہیے. کسی کو کھانے کے لیے اچھی چیز نہ ملے وہ پریشان ہو جاتا ہے. بھائی اس کی پریشانی کیا ہے؟ ہارون الرشید کی پریشانی سنیے. جب یہ درباریوں کو ڈانٹنے لگا تو سمجھ میں آیا کہ اس کو کیا پریشانی. کہتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے اور میرے سامنے کسی شیعہ کا سر کٹا ہوا نہیں آیا, کسی اہل بیت کے چاہنے والے کا کٹا ہوا سر میری بارگاہ میں نہیں آیا. اتنے دن گزر گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خلفاء کا مزاج ہے. جب درباریوں نے ہارون سے کہا کہ بھائی ہم نے بہت تلاش کیا, بہت ڈھونڈا, لیکن کوئی شیعہ ہمیں ملتا ہی نہیں, سارے کے سارے چھپ کر بیٹھ گئے اور کوئی شیعہ ہمیں نہیں مل رہا, کیسے تلاش کریں؟ درباریوں نے ہارون نے جواب دیا کہ اچھا یہ ان کے مدینے والے امام کا حکم ہوگا, اس لیے سارے شیعہ اپنے اپنے تقیے میں چلے گئے, چھپ کر بیٹھ گئے. اب یہ جملہ بھی ہارون جانتا ہے. دیکھیے دشمنوں کی مزاج کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کیا کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دشمن تو بالکل بیوقوف ہے, ناسمجھ ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے بارے میں. بعض اوقات تو ہم لوگوں سے زیادہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کو ہمارا دشمن جانتا ہے. لہذا اب ہارون کہتا ہے کہ بھائی یہ ان کے امام نے حکم دیا ہوگا, لہٰذا سارے تقریب میں چلے. تو درباری کہتے بھائی ہم کیا کریں, ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکے, ہمیں نہیں مل رہا, آپ بتائیے ہم کیا کریں. اب ہارون دیکھیے کیسا طریقہ بتا ہے. اور جملہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے بعض افراد اس کو برداشت بھی نہ کر سکے, کوئی اٹھ کر اعتراض بھی کرے, لیکن میں آپ کے سامنے چونکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ تاریخ شیعت, پتہ چلنا چاہیے کہ کس دور سے ہماری شیعت گزر کر کے ہم تک آئی. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پچھلے زمانے کے رہنے والوں نے کس قسم کی قربانیاں دی. ہم تو آج بڑے مزے میں, بڑے آسائش اور آرام دہ زندگی میں مصروف ہیں, کسی قربانی کو دین کے نام پر کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس زمانے میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. ہارون الرشید کہتا ہے کہ میں تو بتا رہا ہوں شیعہ کیسے پہچانے. ایسا کرو کہ یہ جتنی بھی شہر کی بڑی بڑی سڑکیں ہیں, توجہ سے سنیے, جتنی شہر کی بڑی بڑی سڑکیں ہیں اس پر فاطمہ زہرا کا نام لکھ دو. اب جب چلنے والا آئے گا اور اس میں کوئی شیعہ ہوگا تو ضرور فاطمہ زہرا کی توہین برداشت نہیں کرے گا, اس کے قدم لڑکھڑائیں گے, اسی سے تم پہچان لو گے کہ وہ شیعہ. ایسا سخت دور. اب امام کا حکم آ رہا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے, تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے, اسی کے اوپر سے چل کر کے گزر جاؤ, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن گزر جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کے نام کی توہین کوئی چاہنے والا, کوئی ماننے والا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ قدم ایک دفعہ لڑکھڑا جائے, زیادہ پکڑ کے لے جایا جاتا ہے ہارون کے دربار. ایسا سخت دور تقیے کا زمانہ. زیادہ ایک راوی آتا ہے ساتویں امام کی خدمت اور کہتا ہے کہ مولا جب میں سفر کر کے کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہوں تو میری بہت خواہش ہوتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں پر بھی اپنے جیسے مومنین اور شیعوں سے ملاقات کروں اور ان کے ساتھ زندگی گزاروں. لیکن بالکل جینوئن بات ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے, شاید تجارت کا سفر ہو, چاہے کسی اور سے ملاقات کرنے گیا ہو, لیکن آپ بھی مثلاً اگر کہیں یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ بھائی ہماری مسجد کہاں پر, ہمارے ماننے والے کس علاقے میں رہتے ہیں, یعنی ہمارے شیعہ حضرات, یا ہماری امام بارگاہ کہاں ہے, مسجد کہاں ہے, نماز کہاں ہوتی ہے اور مجلس نما وغیرہ کہاں ہوتا ہے. ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے. تو اب اس نے بھی یہی سوال امام سے کیا, مولا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کسی علاقہ غیر میں جاؤں تو مجھے یہ پتہ چلے کہ ہمارے چاہنے والے, یعنی آپ کے چاہنے والے دوسرے شیعہ حضرات کون سی بستی میں رہتے ہیں. اگر میں سوال کروں کہ بھائی اس میں اس بستی میں شیعہ کون ہے تو وہی تقیے کا مسئلہ ہے, لوگ مجھے پکڑ کر کے لے جائیں گے, گرفتار کر لیں گے, ہو سکتا ہے مارا جاؤں. تو آپ مجھے طریقہ بتائیے کیسے پہچانوں. امام نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. دیکھو جب بھی تم کسی نئے علاقے میں جاؤ تو یہ لوگوں سے سوال کرو کہ اس بستی میں سب سے زیادہ متقی, پرہیزگار, نفس کی پاکیزگی میں سب سے اچھا انسان کون, سب سے عبادت گزار, سب سے متقی, پرہیزگار انسان کون, جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بھائی یہ سب سے متقی اس علاقے کا سب سے بادشاہ انسان ہے, اس کے پاس لوگ چلے جاؤ اور اس سے بات چیت کر کے اندازہ لگاؤ کہ کیا یہ ہمارا ماننے والا اور چاہنے والا ہے یا نہیں. اگر واقعی ہمارا شیعہ ہے تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا.
بس اب اس سے جو چیزیں پوچھنی ہے، جو چیزیں دریافت کرنی ہے، اس سے بات چیت کرو، اس کے ساتھ زندگی گزارو. لیکن اگر اب یہ جملہ ہے، لیکن اگر جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس علاقے کا ہے اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس پورے علاقے میں کوئی شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ 2 لاکھ کی آبادی میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ نفس کی طہارت اور پاکیزگی والا انسان اگر ہمارا شیعہ نہیں ہے تو اس علاقے میں کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ جملہ روایت کا ہے. 2 لاکھ افراد، 2 لاکھ افراد کے درمیان میں بھی اگر سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ہوگا تو وہ امام کا چاہنے والا اور شیعہ ہونا چاہیے. یہ امام ہمارے اندر دیکھنا چاہیے. ایسا شیعہ ہمیں بننا ہے جیسا امام ہمیں چاہتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ دین پر صحیح انداز نہ بن کر کسی طرح سے بھی حکم خدا کی مخالفت نہ ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کا بھی کہ انسان لا علمی اور جہالت کا شکار ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو جب نئے نئے کچھ مسئلے بتائے جاتے ہیں فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ نفس پاک ہے، نفس میں پاکیزگی ہے، دل صاف ہے. فوراً جب حقیقت ان تک پہنچتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. اب جیسے تکلیف کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو زندگی گزر گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، جوانی گزر گئی، لیکن تکلیف کا مسئلہ نہیں پتہ. لیکن جیسے ان کو تکلیف کا مسئلہ بتایا گیا فوراً اس پر عمل کر لیا اور تکلیف کرنا شروع کر دیا. تو بھائی اس سے سوال کیا جائے اتنے 50 سال 40 سال تک آپ نے تکلیف کیوں نہیں کی، ابھی تو فوراً تکلیف شروع کر دی. تو بات یہی ہے، جواب یہ ہوگا کہ بھائی آج تک ہمیں تکلیف کا مسئلہ ہی نہیں پتا، تکلیف کے مخالف نہیں پتہ تو چلے گی تکلیف کرنا واجب، فوراً تکلیف شروع کر. اسی طرح خمس کا مسئلہ ہے. بہت سے ایسے اب جیسے کہ ہمارے معاشرے میں پھر بھی نسبتاً کم ہے، لیکن آپ اندرون سندھ، اندرون پنجاب ایسے گنجان علاقوں کے اندر چلے جائیے تو وہاں پر اس قسم کے مسائل ایسے جن کو پتہ ہی نہیں. ابھی تو میں پھر بھی ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو آج ہمارے معاشرے میں کامن ہو گئی ہے. آپ چلے جائیے اگر اندرون سندھ کے ایسے علاقوں کے اندر بعض لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا، بعض لوگوں کو نماز کے مسائل نہیں پتا. تو اب اگر ان سے سوال کیا جائے بھائی اتنے عرصے تک آپ گمس کیوں نہیں دے رہے تھے، ہفتے زہرا کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جواب یہ ہوگا کہ بھائی ہم اپنے زہرا کو غصب کرنے کی نیت سے تھوڑی لگا کر بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گمس دینا واجب. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ گمس کا مسئلہ پتہ چلا اسی مجلس کے آخر میں آ کر چیک لے کر آ کر کہ مولانا یہ لے لیجیے. ایسے علماء ہیں بہت سارے، مثال دیتے ہیں کہ جا کر تبلیغ کی ایسے علاقوں میں پتہ چلا کہ بھائی پہلی دفعہ کوئی مسئلہ پتہ چلا فوراً آگے گمس نہیں دیتے. اچھا اب دوسری طرف ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ جب دین کے احکامات بتائے جائیں تو کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ فوراً ایک ہی مسئلے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے خاص طور پر دعاؤں، اعمال اور وظائف کے بارے میں یہ بہت ہوتا ہے. ہمارے لوگوں میں کچھ لوگوں کی یہ خصوصیت، ایک عادت سی ہے کہ بھائی ان کو کوئی دعا بتا دی اب آپ اس کو پیچھے ہی پڑتے ہیں. ہر وقت بس یہی پوچھتے رہیں گے کہ مولانا فلاں بیماری ہے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھیں، فلاں پریشانی ہے اس کے لیے کیا دعا پڑھیں، اگر یہ دن ہے تو اس کے لیے کیا عمل ہونے چاہیے، اس رات کو کون سے عمل انجام دینے، کون سے دن روزہ رکھنا ہے. سارے مستحبات کے پیچھے پڑتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پورے دین کو سمجھنا ہے. ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھ گیا اور اسی پر عمل کیے جا رہے، اتنا زیادہ نہ افراد ہو، اتنا زیادہ نہ تفریط ہو. اب جیسے رسول کے پاس بھی ایک شخص آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری ایک عادت ہے، میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں ساری رات روزانہ جاگ کر کے نمازیں پڑھتا ہوں. اب بہت سارے پیغامات ہیں جو ائمہ طاہرین نے بہلول کے ذریعے سے ہمیں پہنچائے. بہلول 7ویں امام کے ساتھ یہ الگ بات ہے کہ ان کی اتنی طولانی عمر ہے کہ انہوں نے 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں اور 11ویں امام تک کی امامت کا زمانہ دیکھا. جیسے جابر بن عبداللہ انصاری رسول سے لے کر کے 5ویں امام کی امامت کا دور دیکھا. اسی طرح وہ 11ویں امام تک کے زمانے کے واقعات ان کے موجود ہیں، بہت مشہور واقعات، اس کی طرح ابھی نہیں آنا. تو یہ بہلول پہلے بہت عقل مند انسان تھے، ایک جلیل القدر عالم شمار ہوتے، مشہور و معروف عالم تھے. لیکن جب ہارون الرشید نے لوگوں سے دستخط کروانا شروع کیا اس بات پر، ایک فتویٰ اس نے لکھا کہ بھائی 7ویں امام کو کسی طرح سے قید کرنا ہے اور قید کرنے کے بعد شہید کرنا ہے. یہ فتویٰ اب لوگوں سے وہ دستخط کروا رہے ہیں. اور خالی لوگ نہیں، عام لوگ نہیں، علماء کے پاس یہ فتویٰ بھیجا جا رہا ہے کہ ہمیں دستخط کر کے ایک انڈورسمنٹ مل جائے کہ کسی طرح 7ویں امام کو قید کر دیا. مطلب کہ یہاں بھی ایک نقطہ ہے، اگرچہ اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں کہ
جو ظالم حکمران ہیں کبھی بھی اپنے ظلم کو بغیر کسی عالم کی مدد کے آگے نہیں بڑھا سکتے. حدیث بھی ہے آفت الدین ثلاثۃ، 3 چیزیں وہ ہیں جو دین کی بہت بڑی آفت ہے. اس میں ایک ایسا عالم جو فاسق ہو، ظالم حکمران، اور وہ عوام اور ایسے عام افراد کی جو جاہل و بیکار ان کی کوئی سمجھ میں نہ آتی. ظالم حکمران اس وقت تک ظلم نہیں کر سکتے جب تک عوام بیوقوف نہ ہو، جاہل ہو، اور عالم افراد کی مدد سے ہی یہ ظالم حکمران ظلم کرتے جاتے ہیں، اپنی حکومت پر قابض رہتے ہیں. لہذا اب ہارون الرشید کو اس فتوے پر دستخط کرا دی. یہی فتویٰ بھیجا گیا بہلول کے پاس، اس زمانے کے مشہور عالم، سب سے دستخط کروا. جیسے ہی بہلول کے پاس یہ فتویٰ آیا دستخط کروانے کے لیے، اب دیکھیے انہوں نے جذباتی فیصلہ نہیں کیا، یہ جذباتی ہو کے پھاڑ کر کے پھینک دیں، چاہے ان کی گردن اڑا دی جائے، اور نہ ہی وہ قاضی شرح کی طرح فوراً دستخط کر دیے کہ رات کو درہم و دینار سے بری ہوئی گھوڑی آ گئی اور جتنی دستخطیں کروا لو کروانا ہے کوئی مسئلہ نہیں. دونوں میں سے کوئی عمل نہیں کیا. بہلول پیغام بھجواتے ہیں امام کے پاس کہ مولا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس فتوے پر دستخط نہ کروں، چاہے مجھے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن اس وقت میرا اپنا دل کیا کہہ رہا ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کا حکم کیا ہے، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا 7ویں امام نے حکم جاری کیا علیک بالجنون، تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم اپنے آپ پر دیوانگی اور مجنون پن کو، دیوانے پن کو اپنے اوپر ظاہر کر دو. لہٰذا امام نے کہا کہ تم مجنون ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ یہ فتویٰ تم سے واپس لے لیا جائے گا، بلکہ اگر تم اس فتوے پر سائن کر دو گے، دستخط کر دو گے تو اس کی اہمیت اور ختم ہو جائے گی. کیونکہ کسی فتوے پر اگر پاگل کے دستخط ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو دیکھیے کس انداز سے امام نے حکم دیا اس بہلول کو. لہٰذا اب انہوں نے جو ہے اپنے آپ پر دیوانے پن کو جاری کر لیا، لیکن ایسی دیوانگی کہ اس کے اوپر ہزاروں عقل مندوں کی عقلیں قربان ہو جاتی. اسی زمانے کا ایک مشہور صوفی بزرگ ہے جنید بغدادی. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، صرف پیغام آپ کے سامنے پہنچانا، اشارہ کروں گا اور پیغام. جنید بغدادی آیا. اچھا آپ وہ بھی جانتا ہے کہ بھائی یہ پہلے بہت عقل مند انسان تھا، اب یہ پاگل ہو گیا، اپنے آپ پر دیوانگی کو جاری کر لیا ہے. بہت سے لوگ آ کر اس سے مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، چٹکلے کرتے ہیں. لہٰذا یہ کیا ہے، بغداد کی گلی سے گزر رہے، دیکھا کہ بھائی بہلول جا رہا ہے، شوق ہوا چھیڑنے کا. لہٰذا آ کر کہنے لگے کہ سنا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو. پتہ کہ جملہ بھی کیسا ہے، خود یہی جملہ اتنا چھیڑنے والا ہے کہ ایک پاگل سے کہا جائے تم کتنا بڑا عالم ہو. کہا کہ میں چاہتا ہوں، جنید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شاگردی اختیار کرو، تم میرے استاد بن جاؤ، میں تمہارے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کروں. اب بہلول سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کوئی چیٹنگ ہو رہی، کوئی فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی. لہٰذا فوراً کہا کہ بھائی میں ایسے ہی کوئی شاگرد نہیں بناتا، پہلے میں ٹیسٹ لوں گا، امتحان لوں گا، اگر اس میں پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے میں تمہیں شاگرد بناؤں. کہا کہ جو چاہے پوچھ لو، جو سوال کرنا ہے کرو، جواب دینے کے لیے تیار. کہا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں سونے کا کیا حکم ہے، نیند کرنے میں؟ کہا کہ بھائی بہت واضح اور روشن حکم ہے، رسول کی حدیث ہے کہ کم سے کم انسان کو سونا چاہیے. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کم سے کم سوتا ہے. اب بہلول نے جو جواب سنا کہا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، جس کو سونے کی تمیز نہ ہو میں اسے اپنا شاگرد نہیں بناتا. اتنا تو تمہیں آتا نہیں. کہا چلے نہ کرے گی. مشہور شخص ہے، صوفی بزرگ، ہر شخص اس کو جانتا ہے. مجمع کے سامنے بے عزتی ہو گئی، لیکن جانتا ہے کہ پاگل ہے، ایسے جملہ کہہ کے چلا کہ کیا کرے گا. وہ بھی چلا دوسرے دن پھر آیا. کہا کہ بھائی پھر مجھے شاگرد بنا لو. اس نے کہا میں بغیر امتحان کے تو شاگرد نہیں بناتا ہوں، پہلے ٹیسٹ لوں گا. کہا کہ پوچھو. کہا یہ بتاؤ کہ بھائی دین اسلام میں کھانے کا کیا حکم ہے، انسان کو کیسے کھانا چاہیے؟ کہا کہ بالکل واضح، رسول نے فرمایا کم سے کم کھاؤ، یہ سب سے بہترین کام. چاہے کتنی بھوک لگی ہو، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہو، انسان کافی دیر سے بھوکا ہو، لیکن حکم یہ ہے کہ بھائی کم سے کم کھاؤ. جیسے بہلول نے کہا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ کیا جواب دیا؟ تمہیں تو کھانے کی بھی تمیز نہیں ہے، میں ایسے انسان کو اپنا شاگرد نہیں بناتا. پھر سب چکرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 2 دفعہ سب کے سامنے میری بے عزتی ہو، کچھ کر نہیں سکتے. لہٰذا پھر تیسرے روز آئے. کہا کہ آج تو میں اس کو چھوڑوں گا. پھر کہا کہ شاگرد بنا لو. کہا کہ اچھا میں امتحان لوں گا. سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اسلام میں بولنے کا کیا حکم ہے.
کھانے کا حکم، سونے کا حکم اور بولنے کا حکم. کہا بولنے کا کیا حکم؟ کہا کہ بھائی وہی رسول کی حدیث ہے، کم سے کم بولنا چاہیے. اب دیکھیے آگے جو بہرول جواب دیں گے، پیغام دینا چاہتے ہیں، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی پیغام. بہت سے لوگ جب مجمع میں آگے باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں اپنی ہوتی ہیں، اس کی طرف اس کی نسبت دے دی جاتی ہے رسول کی حدیث کی طرف. ایک آدھی آیت پڑھ کے آ گئے، ایک آدھی حدیث سن کر کے آ گئے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا، لوگوں کے درمیان فتویٰ اور حکم جاری کرنے لگ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرول سمجھا رہے کہا کہ یہ بتاؤ بولنے کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ کم سے کم بولنا چاہیے. پھر وہی جواب تو بھائی تمہیں تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں شاگرد نہیں بنا دوں. اب جنید بغدادی کو آگے غصہ گئے نہیں ہو، سیدھا گئے ہارون الرشید کے پاس. اے خلیفۃ المسلمین، مجمع عام کے اندر 3 رسول کی حدیثوں کی توہین ہو گئی. رسول کی طرف نسبت دے دی. ہارون الرشید ایسے ہی کوئی بات ہوتی تو شاید اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. رسول کی توہین ہو گئی. پکڑ کے بلایا گیا بہلول کو کہ اے بہلول، یہ تم نے کیا کیا؟ مجمع عام کے اندر توہین رسالت. کہا کہ میں نے کہاں توہین کی؟ جنید نے کہا کہ تم نے کیا سوالات کیے؟ کہا بھائی ہارون، بہلول نے اس سے کہا کہ تم نے کیا سوالات کیے تھے؟ بہلول نے کہا کہ بھائی میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ دین اسلام میں کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کم سے کم کھاتا ہوں. بہلول نے کہا وائے ہو تیری عقل پر، کم سے کم کھانے اور بات زیادہ سے زیادہ کھانے کا مسئلہ تو بات کا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ وہ جو چیز تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اگر تم حرام کا ایک لقمہ بھی کھا رہے ہو تو وہ ایک لقمہ بھی بہت بیکار ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. اور اگر حلال چیز کھا رہے ہو تو پیٹ بھر کے بھی کھاؤ، اس میں کیا حال ہے؟ بہت زیادہ تو بات کی بات ہے. اسی طرح اگر تم سونے کا حکم پوچھ رہے ہو تو تم نے کہا کہ کم سے کم سونا چاہیے. بھائی کم اور زیادہ کی بات تو بعد میں ہے، پہلے انسان یہ دیکھے کہ سارے واجبات کو ادا کر کے سو رہا ہے یا انسان گناہ کر کے سو رہا ہے. اگر سارے واجبات ادا کر کے سو رہا ہے تو ساری رات سوتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر حرام کر کے سو رہا ہے تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی نیند بھی صحیح رہی. اسی طرح کہا کہ بھائی بولنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ کم سے کم بولنا چاہیے. پھر بہلول نے عرض کیا کہ دیکھو کم اور زیادہ کا مسئلہ بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو الفاظ تم اپنے منہ سے ادا کر رہے ہو وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اگر کسی کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، کسی کی بے عزتی کر رہے ہو تو یہ ساری باتیں حرام ہیں، چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو. اور اگر تم تلاوت قرآن کر رہے ہو، دعائے کوبین پڑھ رہے ہو، ساری رات جگ کر عمل کرتے رہو، یہ سب کچھ اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کے حساب سے بھی کہ ہوتا کیا ہے، انسان لا علمی کا شکار ہو جاتا ہے. دین اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، حکم شریعت کے مخالف نہیں جانا چاہتا ہے، لیکن لا علمی جہالت انسان کے آڑے آئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو واجبات کو چھوڑ کر مستحبات اور سنت چیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اسی کو ترجیح دے رہے ہیں. واجب ترک ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، حرام انجام ہو رہا ہے کوئی بات نہیں. اب کتنی مثالیں ہیں. انسان کے اوپر حج واجب ہے، اس کو چھوڑ کر زیارت پر جاتے ہیں. پہلے حج واجب ہے، اس کے بعد اگر انسان کے پاس استطاعت اور موقع ہے تو جائے زیارت کر دیجیے. اسی طرح زیارت کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں، کتنے حرام کام اس کے دوران ہو رہے ہوتے ہیں. بے پردگی ہو رہی ہے، نماز ترک ہو رہی ہے، آپس میں گیدرنگ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں حرام. کوئی مستحب کام اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ لا علمی اور جہالت آڑے آ جاتی ہے انسان کو دین پر عمل کرنا چاہیے. لہذا حلال اور حرام یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے. اور یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اسی 7ویں امام کے والد محترم امام جعفر صادق تو ایسا جملہ ارشاد کروانا پڑا. انسان جب پہلی مرتبہ جملہ سنتا ہے تو حیرت میں آ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے امام نے یہ الفاظ استعمال کیے، لیکن ہے امام کے الفاظ. فرماتے ہیں لا تکونوا عربیًا، تم لوگ کبھی بھی قطعاً عربی نہ بنو. سوال کیا گیا امام سے کہ عربی کسے کہتے ہیں، کون ہوتا ہے عربی؟ تو کہا کہ عربی وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کرے، حلال اور حرام کے مسئلے کو نہ سیکھے. تو یہ تو ایک عام سی حدیث ہو، اس میں کیا ہے بات آگے والا جملہ. پھر آگے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مودت ہے اس بات سے. دیکھیے لفظ بھی بڑا عجیب ہے. امام بھی جانتے ہیں کہ ہمارے چاہنے اور ماننے والے کو اس لفظ سے بہت آشنائی اور انسیت ہے. ایک تو ہم مودت کرتے ہیں ائمہ تحریک سے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام کس چیز سے مودت کرتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ میں
مودت رکھتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے، اتنی شدید مجھے اس سے محبت ہے کیا کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے۔ مجمع چونک گیا، ایک تو امام مودت کا لفظ لے کر آئے اور اس کے بعد کہا کہ اصحاب کے سروں پر کوڑے، کیا وجہ ہے مولا، کیوں سروں پر کوڑے مارے جائیں؟ تو کہا کہ اگرچہ کہ ان کے سروں پر کوڑے مارے جائیں، کوڑے مارنے کے ذریعے ہی صحیح، لیکن وہ اس وجہ سے کوڑے مارے جائیں کہ یہ حلال اور حرام کو سیکھیں۔ اگر ایسے ہی حلال و حرام نہیں سیکھ رہے تو میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں زبردستی، کہ وہ حلال اور حرام کو سیکھیں۔ بس یہ وہ جملے ہیں کہ اسی طریقے کے جو جملے ہیں جہاں احادیث میں آیا کہ کسی امام نے کوئی خواہش ظاہر کی، کاش ایسا کام ہو جاتا، میں یہ پسند کرتا ہوں، خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، اور اس قسم کے الفاظ جہاں ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمائے اور وہ چیزیں ان کی زندگی میں پیش نہ آ سکی، اس پر عمل نہیں ہو سکا، تو علماء فرماتے ہیں، یہ علماء کا جملہ کہ جتنے بھی رسول سے لے کر کے 11ویں امام تک کی اس قسم کی حدیث ہے، اس میں کہا گیا مجھے پسند ہے، کاش ایسا ہو جاتا اور اس پر ان کی زندگی میں عمل نہ ہو سکا، تو ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے زمانے کے امام کو اجازت دی جائے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، تو پھر ان ساری چیزوں پر عمل کروائیں گے۔ اور چھٹے امام نے بھی یہی کہا کہ مجھے پسند ہے کہ یہ کام ہو، لہٰذا دوسری حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ظہور امام کے بعد اگر کوئی 20 سال کا نوجوان ہو اور اس نے حلال و حرام کے مسئلے نہ سیکھے ہوں تو امام آ کر اسے اپنی تلوار سے ہی قتل کرے۔ یہ حدیث بڑی سخت ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی امام اتنے ظالم کیسے ہو سکتے، آتے ہی مار دھاڑ شروع کرتے اور اپنے ماننے والوں کو مارنے لگے، اپنی تلوار سے قتل کرتے ہیں، امام مہلت بھی نہیں دیں گے۔ بھائی کتنی مہلت چاہیے؟ وہ سن 148 ہجری میں چھٹا امام کہہ کر گیا ہے کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ حلال اور حرام سیکھیں۔ اتنے عرصے میں 148 ہجری سے لے کر کے ظہور امام تک آپ کو کتنی مہلت مل گئی؟ تک حلال اور حرام نہیں سیکھا، اس کے بعد امام آ کر اپنی تلوار سے قتل کریں۔ اور یہ چیز ہمارے فائدے کے لیے جو سختی کی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ سیکھو، کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ اس کا کیا فائدہ ہمارا؟ بس ایک آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ روایت بھی کیا ہے؟ واقعہ ہے۔ اسی واقعے میں وہ پیغام بھی ہے اور یہی رب کے مسائل کہ 7ویں امام کو جب قید کر دیا گیا تو اب قید خانہ بھی کیسا ہے کہ لمبائی اتنی چھوٹی ہے کہ انسان سیدھے ہو کر گردن کو کھڑا کر کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، گردن اٹھا کے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ چوڑائی اتنی چھوٹی ہے کہ انسان اگر لیٹنا چاہے تو پیروں کو لمبا کر کے لیٹ نہیں سکتا۔ زمین کی اتنی گہرائی میں ہے کہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں آتی، کوئی تازہ ہوا وہاں نہیں آتی، اور بھیجنا اتنی مختصر ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں 2 جو کی روٹیاں دی جاتی ہیں، اور وہ روٹیاں بھی کیسی ہیں کہ اس میں جو کم ہے اور کنکر و پتھر زیادہ ہے۔ اگر اس حالت میں امام نے 14 سال کی زندگی گزاری ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کی کمی انسان امام کے جسم اور توانائی میں آ گئی، صحت کتنی کمزور ہو گئی۔ لہٰذا وہ واقعہ کہتا ہے کہ ایک شیعہ نے جب آ کر کے ایک خواہش ظاہر کی کہ مجھے امام کی زیارت کرنی، کہا گیا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، زیارت نہیں کروا سکتے، کہا کہ مجھے دور سے زیارت کروا دو، کہا کہ اچھا ایک روشن دان ہم نے بنایا ہے، وہاں سے ہم امام کی نگرانی کرتے ہیں، یہیں سے جا کر تم اپنے امام کی زیارت کر دو۔ بہت خوش ہو گیا، روشن دان کو کھولا گیا اور اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ میرا امام کہاں ہے۔ سب طرف دیکھا، امام نظر نہیں آیا، ایک دیا جل رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے بھی دربار سے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، میں نے تم سے کہا کہ مجھے امام کی زیارت کرنی ہے، اس میں امام کہاں ہے؟ کہا کہ تمہارا امام اسی میں ہے، غور سے دیکھو۔ کہا کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کہا کہ یہ جو زمین کے اوپر سفید کپڑا تمہیں بچھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی تمہارا امام۔ کیسی امام کی حالت ہوگی؟ لیکن اسی امام کو جب 14 سال قید میں رکھا گیا اور قید میں رکھنے کے بعد زہر دیا گیا، تو 14 سال کی قید کیوں ہے اور اس کے بعد زہر کیوں دیا گیا؟
ہارون نے ہر ایک ظالم سے ظالم دربان کو مقرر کیا کہ کسی طرح امام پر ظلم کرے، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد دیکھا کہ جس ظالم میں دربان کو لے کر آتا ہوں تھوڑے دن کے بعد وہی امام کو سیدھا پڑھنے لگتا ہے، لہٰذا مجبور ہوگی۔ اب کتنے ظالم تلاش کر کے لائے، کوئی ظالم نہیں ملتا ہے، لہٰذا مجبوراً امام کو زہر دے کر شہید کرنا پڑا۔ وہ تو نہیں چاہتا تھا امام کو، لیکن کوئی طریقہ ہی نہیں، اس طرح امام کو قید کر۔ اور اسی امام نے بڑے عجیب انداز سے ہمیں وہ پیغام دیا کہ ایک دفعہ ایک ظالم دربان جب ظلم کر کر کے تھک گیا اور اس کے بعد امام کا چاہنے والا بن گیا، تو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ میں کسی طرح سے امام کو اس قید خانے سے نکال کر کسی اچھی جگہ پر لے جاؤں۔ لہٰذا اسے موقع مل گیا، اس نے وہاں سے نکال کر کے امام کو بغداد کے ایک اچھے سے گھر کے اندر رہائش دے دی۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے امام پر بہت بڑا احسان کر دیا، امام کے لیے بہت سہولت پیدا کرنا، آرام دہ کمرہ ہے، بستر بھی ہے، سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے۔ دوسرے دن آیا امام کے پاس، سلام کر کے کہا کہ مولا اب تو آپ بہت خوش ہوں گے، اب تو آپ بہت سکون اور راحت میں ہوں گے۔ امام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کہا کہ تم راحت کی بات کرو، کون سی راحت تم نے مجھے عطا کی؟ وہ کہنے لگا مولا اس قید خانے میں جہاں آپ سیدھے کھڑے ہو سکیں، نہ سیدھے آپ لیٹ سکیں، نہ سورج کی روشنی نہ آتی ہو، نہ ہوا آتی ہو، اس سے تو یہ کمرہ بہت بہتر ہے، ساری سہولیات پہنچتا ہے، میں نے آپ کو راحت دی ہے۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں تو سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایک ایسی کمی ہے جو وہاں پر نہیں تھی۔ وہ کیا؟ کہا کہ ان بغداد کی گلیوں سے جو گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، اس سے مجھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس آرام دہ کمرے سے تو مجھے وہ ہارون کا زندان کی زیادہ بہتر لگتا ہے، وہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا امام اپنے ماننے والوں کو پیغام دے کر جا رہے ہیں، پیغام ہے اس کے اندر۔ ہر وقت زمانے کے امام کا چاہنے والا کیا اس کی آرزو، دلی تمنا یہی ہے کہ کسی طرح ہمارے گھر میں بھی ہمارا امام آئے۔ کبھی ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتے ہیں تاکہ ہمارا امام آ جائے، کبھی ہم گھر میں آزاداری برپا کرتے ہیں تاکہ اسی بہانے زینب و ام کلثوم تشریف لائیں، سکینہ اور حسین کی دو ماں ہمارے گھر میں آ جائے۔ کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں علم کو سجائیں، زیارت عاشورہ لگاتے ہیں، کربلا کی تصویر لگاتے ہیں۔ یہ سارے انتظامات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کسی طرح تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہمارا امام ہمارے گھر میں آ جائے۔ یہ سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم امام کو بلائیں، لیکن غلطی ایسی ہو رہی ہے کہ امام ہمارے دروازے تک آنے کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امام کو بلانے کا ذریعہ ہے، لیکن گھر میں وہ ساری چیزیں جن سے آلات موسیقی اور ہر وقت گانے بجنے کی آواز آتی ہے، یہ وہ رکاوٹ ہے کہ جو امام کو دروازے تک آنے کے بعد پھر وہاں سے پڑھ جاتے ہیں۔ اس حد میں امام نے ہمیں پیغام کہ ایسی چیزیں خبردار تمہارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ امام کے ماننے والے کو امام کو وہ مکان کیسے پسند ہوگا جس میں موسیقی بجنے کی آواز آتی ہو، اور کیسے یہ امام کا ماننے والا گوارا کر سکتا ہے کہ امام ہمارے گھر کے بارے میں بھی وہی جملہ استعمال کریں جو انہوں نے اس بغداد کے گھر کے بارے میں کہا کہ مجھے تو اس گھر سے وہی زندان دیتا ہے۔ لہذا صادر امام بڑی مشکلات اور مسائل کو برداشت کر کے 14 سال قید میں رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں صادر امام کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا خدا رب العالمین نے آپ سے ہر قسم کا امتحان لیا، بھوک کا امتحان آپ سے لیا گیا، پیاس کا امتحان آپ سے لیا گیا، قید کی مشقت آپ نے برداشت کی، غربت میں آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن ایک امتحان ایسا ہے کہ جو آپ سے نہیں لیا گیا وہ آپ کے جد حسین مظلوم سے لیا۔ وہ کون سا امتحان ہے؟ جب ہارون کے حکم سے 25 رجب کو صادر امام کو زہر دے دیا گیا اور جنازے کو یہ کہہ کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا کہ یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بہت ہوتی ہے، قافلے والے شہر میں آنا اور جانا کرتے رہتے ہیں، رات کی تاریکی میں اس جنازے کو پل پر رکھ دیا جائے تاکہ آنے جانے سے یہ جنازہ اس طرح سے کچلا جائے کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے اور اسے بے نام اور بے کسی طریقے سے اس کا شناخت نہ ہو سکے اور اس کو دفن کر دیا جائے۔ لہذا
جب بغداد کے پل پر یہ جنازہ رکھ دیا گیا، اب شہر سے آنے والے افراد بھی آ رہے ہیں، شہر میں داخل ہونے والے افراد بھی گھوڑوں پر آ رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، اس لیے کہ تھکاوٹ ہے۔ لیکن جب بغداد کے پل پر پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، گھوڑے پر گھوڑے برسائے جا رہے ہیں، لیکن وہ جانور بھی کوڑے برداشت کر رہا ہے، لیکن اپنی بے زبانی حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ رسول محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بدن کے اوپر سے نہ گزرے۔ سب نے اتر کر دیکھا کہ کیا چیز ہے، کیا ماجرا ہے جس کی وجہ سے گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ دیکھا کہ ایک بے گناہ ایک سید مظلوم کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ سب نے اس لاشے کو اٹھایا اور بغداد کی طرف لے کر چلے کہ ہائے ایک مظلوم شہید ہو گیا، ایک رسول کا سید اس دنیا سے گزر گیا۔ لہذا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ ساتویں امام کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ اور آئیے میں کربلا کے میدان میں آپ کو لے کر چلوں۔ اے ساتویں امام، آپ سے ہر قسم کا امتحان لیا گیا، آپ نے بھوک برداشت کی، آپ نے پیاس برداشت کی، آپ نے غیب کی صحبت برداشت کی، لیکن خدا نے آپ سے یہ امتحان نہ لیا کہ آپ کے جنازے کو کچلا جائے، آپ کے جنازے کو پامال کر دیا جائے۔ لیکن آئیے کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، جب سارے شہداء شہید ہو گئے، شام غریبہ آ گئی، زینب نے بیویوں کو سہارا دیا، بچوں کو سنبھالنا شروع کیا، زینب کے کان میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ فضا سے کہا، اے بیوی فضا، ذرا جا کر دیکھیے یہ کیا ماجرا ہے۔ زینب نے فضا نے باہر آ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ عمر سعد اپنے فوجیوں سے کہہ رہا ہے، اے عرب کے رہنے والوں، تم جانتے ہو جب بھی ہم کسی دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ لہذا آؤ، گھوڑوں کی نہر بندی کرو اور ان سارے لاشوں کو پامال کر دو۔ بس جیسے ہی یہ حکم سنا، ان کے قبیلے والے آگے بڑھے۔ عمر سعد سے کہا ہے، عمر سعد، ہم جانتے ہیں ہمارے آقا نے غلطی کی، لیکن اس کی ان کی لاشیں کی پامالی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے لاشیں کو اٹھا کر لے گئے، حبیب کے قبیلے والے آئے، کہا ہمارے ساتھی کی غلطی صحیح، لیکن ہم اس کے لاشیں کی پامالی برداشت نہیں کریں گے۔ ایک ایک لاشا میدان کربلا سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن ایک لاشا آخر میں کربلا کی تبدیل پر پڑا رہا۔ آئے کوئی اس لاشے کو اٹھانے والا نہیں، کوئی آ کر یہ کہے، ارے یہ حسین رشید کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے فرزند کا لاشا ہے، یہ فاطمہ کے لفتے جگر کا لاشا ہے۔ فضا نے آواز دی، شہزادی زینب، ذرا آ کر دیکھیے، قیامت کا منظر ہے۔ زینب نے دیکھا، آئے میرا مانا گھوڑے کے ٹانگوں سے پامال ہو رہا ہے، مدینے کا رخ کر کے ایک ہی فریاد کی، اے نارا رسول خدا، یہ آپ کا حسین جسے آپ سینے پر سنایا کرتے تھے، اسی کے سینے پر گھوڑے دوڑائے جا۔ وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون۔ جو واسطہ محمد اور آل محمد کا، جو واسطہ مسائل امام موسیٰ کاظم حسین مظلوم کے مسائل کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ سارے صاحب جو واسطہ محمد اور آل محمد کا، حاضرین محفل گائش شریح حاضرات کو پورا فرما۔ تمام صاحبان ایمان جو جہاں بھی موجود ہیں ان سب کی مشکلات مصیبتوں کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں اس دنیا میں اور اسی طرح آخرت میں اہل بیت کی ہماری نصیب فرما۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہے، ہم سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ قلب مقدس میرے مظلوم حسین
میرے مظلوم حسین، تیرے 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 مظلوم حسین، چلا سے پسر اور میں لہد سے نکلوں، وطن چھوڑی ہوا میں بھی وطن چھوڑ چلی، تجھ کو چھوڑا نہیں تنہا، تجھ کو چھوڑا نہیں تنہا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، تیرے مظلوم حسین، مجھ کو پانی نہ ملا، خشک ہوا میرا گلا، تیر جو تجھ پہ چلی چلی جگر میرا ہوا، ہر ستم مانے بھی جھیلا، ہر ستم مانے بھی جھیلا، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، تیرے مظلوم حسین، تیرے مظلوم حسین، تیرے مظلوم حسین، آگ کے ہاتھوں پہ جب لاش پسر آیا تھا، تم آنکھوں سے تیری ماں نے بھی برسایا تھا، ہائے کیا سب ہے تیرا، ہائے کیا سب ہے تیرا، میرے مظلوم حسین، 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 ایک ننھی سی لہدی تو نے بنائی جس دم، تو نے جب نوحہ کیا میں نے کیا تھا ماتم، مرثیہ پڑھتے تھے بابا، مرثیہ پڑھتے تھے بابا، میرے مظلوم حسین، 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 سرہنے دیکھ تیرا اور بدن تیروں پر، ایک کفن لاش تیری ماں ہے تیری بے چادر، میں یہ کرتی رہی نوحہ، میں یہ کرتی رہی نوحہ، میرے مظلوم حسین، 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 بے حیاؤں نے تجھے اور کفن تک نہ دیا، بے حیاؤں نے تجھے اور کفن تک نہ دیا، اور اس تک کے ہوئے بن میں تجھے چھوڑ دیا، چھپ گیا ریتی میں لاشا، چھپ گیا ریتی میں لاشا، میرے مظلوم حسین، 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 ایک زخم تیرا بھول نہیں پاؤں گی، حیران خون بھرا حشر میں لے جاؤں گی، یہ میرا تجھ سے ہے وعدہ، یہ میرا تجھ سے ہے وعدہ، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم
پڑھوں میں نوحہ دل کی آواز ہے نوحہ دل کی آواز ہے نوحہ میرے مظلوم حسین 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 ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر ہے شام کی گلیوں میں نامحرموں کا مجمع تھی بیبیاں کھلے سر ہے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر ہے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر ہے شام کی گلیوں میں راہوں میں شامیوں نے کانٹے بچھا دیے تھے بازار اور کوچے ایسے سجا دیے تھے آلے نبی تھے قیدی اور عید کا تھا منظر اے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر اے شام کی گلیوں میں خوف خدا کسی کو نہ پاس مصطفیٰ تھا غیرت سے رو رہا تھا ابن علی کا بیٹا روتے تھے بے کسی پر عابد کی توق لنگر اے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر اے شام کی گلیوں میں ایسے نہ جانے قیدی خود کو سنبھالتے تھے حسرت دلوں کی اپنے شامی نکالتے تھے خاموش مصطفیٰ پر برسا رہے تھے پتھر اے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر اے شام کی گلیوں میں رکنے لگی تھی سانسیں ماحول کی گھٹن سے باندھا تھا ظالموں نے معصوم کو رسم سے عباس کو سجائیں دیتی تھی شہ کی دختر اے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر اے شام کی گلیوں میں عابد کو مارتا تھا جب شمر تازیاں نے او عالم قیامت بہانوں کا دل ہی جانے حامل ہوئے جگر کو کہتی تھی ہائے اکبر اے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر اے شام کی گلیوں میں بنت علی سے پہلے ہر ظلم کو سہا ہے زہرا سے جو کیا تھا وعدہ نبھا دیا ہے مرزا بنی ہوئی تھی زینب کے سر کی چادر اے شام کی
نبی کا محسن ہے ذکر گھر گھر اے شام کی گلیوں میں گزری ہے کیا قیامت زہرا کی بیٹیوں پر اے شام کی گلیوں میں. آپ سب کو معلوم ہے کہ شام میں زیارت کی نظر سلام اللہ شادی سے زیارت موجود وہاں جانے فی الحال معلوم نہیں لگی ہوئی. تو سوال سے طرح پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی کھلے ہم لوگ زیارت ہو جائیں تو اس سے گزارش پیش کر رہا ہوں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا اگر ہو سکے قید خانے میں جا کر لحد پر سکینہ کی شمع جلانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا. دعا دیں گے یوں تاجدار مدینہ دعا دیں گے یوں تاجدار مدینہ غموں سے بچائے گی تم کو سکینہ سفر سے تھکے تشنہ لب زائروں کو سبیل سکینہ سے پانی پلانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا. ہے سبقائے اہل حرم کی نشانی جسے کھا گئی شہ کی تشنا دہانی علم دارو تم ایک مشکی زلے کر علم میں بنا میں سکینہ سجانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں ردا اور دو بحالیاں لیتے جانا. اسے دینا اس کے شہیدوں کا پرسہ اسے دینا اس کے شہیدوں کا پرسہ مسافر کا پرسہ غریبوں کا پرسہ وہی قید خانے کی تاریکیوں میں ارے زائرو فرش ماتم بچھانا سکینہ کی تربت پہ اے جانے والوں
یتیما کی تربت پہ آنسو بہانا کی تربت پہ جانے والوں ادا اور دو بالیاں لے کے جانا بابا کی میت پہ رو بھی نہ پائی بہت کم سنی میں اسیری اٹھائی یہ سارے مصائب تصور ملا کر یتیمہ کی تربت پہ آنسو بہانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں رضا اور دو بالیاں لے کے جانا غموں کی ستائی کے غم یاد کرنا گناہوں کے رنج و الم یاد کرنا جو ڈھائے گئے وہ ستم یاد کرنا اگر تم مسلسل سفر کر کے جانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں ہدا اور دو بالیاں لے کے جانا جو کوئی مسافر ٹہلتا تھا در پر یہ رو رو کے کہتی تھی سرور کی دختر رسن بستہ اور غم زدہ قیدیوں کا میرے ماننے والوں دل مت دکھانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں رضا اور دو بالیاں لے کے جانا یہ عابد سے کہتی تھی اے میرے بھائی یہ عابد سے کہتی تھی اے میرے بھائی مجھے چھوڑ کر پاؤ گے سب رہائی نصیبوں میں میرے لکھا ہی نہیں ہے سفر ختم کر کے وطن لوٹ جانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں رضا اور دو بالیاں لے کے جانا یہ نوحہ پڑھے جا کے موصل عہد پر سفر یہ دعائیں کرے پوری سرور وہ کیسا جب درد کا ہوگا منظر سکینہ کا نوحہ لحد پر سنانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں رضا اور دو بالیاں لے کے جانا اگر ہو سکے قید خانے میں جا کر لحد پر سکینہ کی شمع جلانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں رضا اور دو بالیاں لے کے جانا سکینہ کی تربت پہ جانے والوں رضا اور دو بالیاں لے کے جانا اس طرح سے ہمارا زمان السلام علیکم اور ہم سے گزارش کروں کہ ہماری ہم آوازوں کر رہے ہیں ہم اس طرح سے وش کریں پر محمد صلوات سب سے گزارش ہے ہمارے ساتھ آواز کریں یا امام زمان 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 ابھی تو وقت ظہور امام باقی ہے ابھی تو وقت ظہور امام باقی ہے ابھی تو مرحلے انتقام باقی ہے یا امام زمان یا امام زمان یا امام زمان یا امام زمان ابھی تو قبر سے منکر نکال جائیں گے ابھی تو قبر سے منکر نکال جائیں گے جو انتقام کی زد سے نہ بچ کے جائیں گے جو انتقام
بتائیں آقا کیوں اب تک غلام باقی ہے، ابھی تو مرحلہ انتقام باقی ہے۔ یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، ہے انتقام کی ایک آگ اپنے سینوں میں، یہ وقت کاٹا بہت سال اور مہینوں میں، یہ وقت کاٹا بہت سال اور مہینوں میں، شہر قریب ہے بس تھوڑی شام باقی ہے، ابھی تو مرحلہ انتقام باقی ہے۔ یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، حسینیوں کو یہ پیغام شاہ دے کے گئے، کبھی بھی سر نہ جھکے اہل ظلم کے آگے، کبھی بھی سر نہ جھکے اہل ظلم کے آگے، حسین آج بھی تیرا پیام باقی ہے، ابھی تو مرحلہ انتقام باقی ہے۔ یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، سپاہ حضرت مہدی بنے گی وقت ظہور، ہمیں جو دیکھیں گے مولا کھڑے سپاہ سے دور، ہمیں جو دیکھیں گے مولا کھڑے سپاہ سے دور، کہیں گے آصف محسن کا نام باقی ہے، ابھی تو مرحلہ انتقام باقی ہے۔ یا